اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا اسلامک کمپینینز کے دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج ہم اللہ کے سپاہی کی سیریز میں شروع کر رہے ہیں یوسف بن تاشفین رحمۃ اللہ علیہ۔ یوسف نے جب مفرور اور متکبر عیسائی بادشاہ کا توہین آمیز خط سنا تو اسی کے مراسلہ کی پشت پر صرف ایک سطری یہ جواب لکھ کر بھجوایا: جو کچھ ہونے والا ہے اسے تم خود دیکھ لو گے۔ عالم اسلام کے عظیم جرنیل کی دل آویز داستان۔ دوستو طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر نے اندلس فتح کیا۔ اس کے فتح کے بعد مسلمان ایک عرصہ تک وہاں شان و شوکت سے حکومت کرتے رہے۔ انہوں نے وہاں بڑی شاندار عمارتیں بنوائی، نئے شہر بسائے، خوبصورت باغات لگوائے، سکول اور کالج قائم کیے، غرض ملک کی بہتری کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا کیا۔ یہاں مسلمانوں نے علم و ہنر میں اتنی شہرت حاصل کی کہ نہ صرف اسلامی بلکہ یورپ کے ملکوں سے بھی طلباء وہاں پڑھنے آتے تھے۔ یورپ نے وہاں سے بہت کچھ حاصل کیا اور بعد میں انہوں نے جو ترقی کی وہ اندلس کے مسلمانوں ہی کے طفیل کی۔ لیکن ایک عرصہ کے بعد ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ مسلمانوں میں اتفاق نہ رہا، وہ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اندلس میں کئی حکومتیں قائم ہو گئیں۔ اگر ان علیحدہ حکومتوں کے بادشاہ اپنے اپنے رعایا اور اپنے ملک کی بھلائی میں لگے رہتے تو کوئی بری بات نہ تھی، مگر آپس کی خونریز لڑائیوں میں وہ اندرون اور بیرون عوام کی نظروں میں نفرت و حقارت کا نشانہ بن گئے۔ اس وقت یہاں اندلسی مسلمانوں کی جو ریاستیں قائم ہو گئی تھیں ان میں غرناطہ، طلیطلہ اور اشبیلہ کی بہت اہمیت حاصل تھی، لیکن جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ان چھوٹے چھوٹے ملکوں کے حکمران ایک دوسرے کو برباد کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ ان سب کا مشترکہ دشمن طلیطلہ کا عیسائی بادشاہ الفانسو ششم تھا۔ یہ نہایت چالاک اور عیار بادشاہ تھا۔ اس نے مسلمانوں کی خانہ جنگیوں سے خوب فائدہ اٹھایا اور بڑی قوت حاصل کر لی، یہاں تک کہ کئی مسلمان جہاں کہیں بھی آباد تھے قتل ہو رہے تھے۔ مسلمان بادشاہوں میں اتنی توفیق نہ تھی کہ مل کر دشمن کا مقابلہ کرتے، مگر ابھی قدرت کو کچھ دنوں اور مسلمانوں کی لاج رکھنا منظور تھی۔ عین اس نازک حالت میں ایک مرد مجاہد اٹھا اور اس نے آگے بڑھ کر مسلمانوں کی گرتی ہوئی ساکھ کو سہارا دیا۔ یہ شخص افریقہ کا بادشاہ یوسف بن تاشفین تھا۔ اس بادشاہ میں بڑی خوبیاں تھیں، وہ بڑا پرہیزگار اور نیک تھا اور ساتھ ہی مدبر اور بہادر بھی۔ جب اندلسی مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ چاروں طرف سے ایک خوفناک مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ یوسف بن تاشفین سے مدد کی درخواست کی جائے۔ اشبیلہ کے بادشاہ متعمد کو بھی ان کی ضرورت محسوس ہوئی، اس لیے کہ الفانسو عیسائی بادشاہ تھا جو اس ملک اشبیلہ پر بڑے زور کا حملہ کرنے والا تھا۔ چنانچہ اندلسی مسلمانوں کا ایک وفد یوسف بن تاشفین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں اندلس کے شہروں کے بڑے بڑے عالم، فقیہ اور دیگر سیاستدان بھی شامل۔ انہوں نے افریقی رہنما یوسف کے سامنے اندلسی مسلمانوں کی دردناک صورتحال رکھتے ہوئے اس مشکل و مصیبت میں ان سے مدد و نصرت کی اپیل کی۔ بڑی تفصیل کے ساتھ اس وفد نے عیسائیوں کے ہولناک مظالم کی تصویر کشی کی۔ یوسف اندلسی مسلمانوں کی حالت زار سن کر بڑا دکھی ہوا اور متاثر ہوا۔ اس نے تلوار پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ وہ اپنے مسلمان اندلسی بھائیوں پر ڈھائے گئے مظالم کا انتقام ضرور لیں گے۔ وفد کے لوگ مطمئن ہو کر خوش اندلس واپس آ گئے۔ بادشاہ یوسف نے تلوار پر ہاتھ رکھ کر جو قسم کھائی تھی اسے پورا کیا۔ سب سے پہلے اس نے جہاد کی عام منادی کرائی اور دیکھتے ہی دیکھتے ملک کے چاروں طرف سے ہزاروں مجاہد پائے تخت میں جمع ہو گئے۔ اس کے پاس صرف 100 جہاز تھے۔ ان جہازوں میں جتنی فوج بھیجی جا سکتی تھی وہ جزیرہ الخضر میں بھیج دی گئی۔ جب یہ جہاز اس فوج کو وہاں اتار کر خالی واپس آئے تو دوسری بار 5000 مزید فوج اندلس بھیج دی گئی۔ اس طرح افریقی فوج کی کل تعداد 17000 ہو گئی۔ یوسف جزیرۃ الخضر سے اشبیلہ کی طرف روانہ ہوا تو ہر جگہ بڑی شان سے اس کی آؤ بھگت ہوئی۔ اشبیلیہ کے دروازے پر متعمد نے اس کا عظیم علی شان استقبال کیا۔ یوسف شہر سے باہر ٹھہرا کیونکہ اسے علم تھا کہ شہر میں ٹھہرنے سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوں گی۔ لوگ یہ سمجھیں گے کہ افریقہ کا بادشاہ ان کے شہر پر قبضہ کیے بیٹھا ہے۔ مصلحت یہی تھی کہ وہ باہر ہی ٹھہرے اور اپنا کام ختم کر کے واپس لوٹ جائے۔ متعمد نے بادشاہ کے اعزاز میں ایک بہت بڑی ضیافت دی اور اس کے سپاہیوں کو بہت سے تحفے تحائف دیے۔ جب ساری فوجیں اکٹھی ہو گئیں تو ان کی تعداد 20000 سے زیادہ نہ تھی۔ اس فوج کو لے کر یوسف آگے بڑھا۔ جب عیسائی بادشاہ الفانسو کو یہ اطلاع ملی تو وہ سرکستہ کے محاصرہ میں مشغول تھا۔ اس نے یہ محاصرہ چھوڑا اور اپنی ریاست کے تمام سرداروں کو حکم دیا کہ وہ اپنی اپنی فوج لے کر طلیطلہ میں پہنچ جائیں۔ جب عیسائی فوجیں یہاں پہنچی تو ان کی کل تعداد 60000 تھی۔ ان میں کئی ہزار فرانسیسی بھی تھے۔ الفانسوز علاقہ کی طرف بڑھا جہاں یوسف پہلے سے پہنچا ہوا تھا۔
زلاقہ کے میدان میں دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مد مقابل آئیں۔ سب سے پہلے یوسف نے الفانسو کو پیغام بھیجا کہ وہ مسلمان ہو جائے یا جزیہ دینا منظور کر لے۔ الفانسو نے جواب دیا کہ اندلس کے دوسرے مسلمان بادشاہ مجھے خراج دیتے ہیں اور تم باہر سے اجنبی مجھ سے خراج طلب کرتے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے پاس زبردست فوج ہے جو تمہیں تباہ کر دے گی۔ یوسف نے جب اس مغرور و متکبر عیسائی بادشاہ کا یہ توہین آمیز جواب سنا تو اسی کے مراسلہ کی پشت پر صرف ایک سطری یہ جواب لکھ کر بھجوایا، جو کچھ ہونے والا ہے اسے تم خود دیکھ لو گے۔ اب فریقین کی فوجیں اس قدر قریب تھیں کہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ یوسف نے اس نازک موقع پر بڑی حکیمانہ چال چلی، یہ کہ اس نے اندلسی فوج آگے رکھی اور اپنی افریقی فوج پیچھے پہاڑوں میں چھپا کر رکھی۔ اب جب دونوں فوجوں میں مقابلہ شروع ہوا تو یوسف نے اپنی افریقی فوج کو بالکل حرکت نہ دی۔ جب عیسائی افواج اندلسی افواج کو دھکیلتے ہوئے آگے نکل گئیں تو یوسف کی افریقی اپنی فوج نے جو پہاڑوں میں مورچہ بند تھی یکدم عقب سے عیسائیوں پر حملہ بول دیا۔ یہ اچانک حملہ اور وہ بھی پشت سے تو الفانسو کے سپاہی اس کی تاب نہ لا سکے۔ شام ہونے تک عیسائیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ اٹھے۔ حالانکہ مقابلہ 1 اور 3 کے تناسب سے تھا، عیسائی افواج 60,000 اور مسلمانوں کی 20,000، یعنی 3 عیسائی کے مقابلے میں فقط ایک مسلمان۔ الفانسو کی قسمت اچھی تھی کہ رات ہو گئی، ورنہ شاید ایک عیسائی بھی زندہ نہ بچ۔ خود الفانسو بری طرح زخمی ہوا مگر کسی طرح مسلمانوں سے بچ نکلا۔ دوسرے دن صبح کو جب یوسف نے میدان جنگ کو دیکھا تو ہر طرف عیسائیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور مال غنیمت جگہ جگہ بکھرا پڑا تھا۔ امیر یوسف نے سارا مال متعمد اور اس کے ساتھیوں کے حوالہ کر دیا۔ یہ بہت بڑی فتح تھی جو ایک عرصہ بعد مسلمانوں کو عیسائیوں پر حاصل ہوئی۔ اس عظیم علی شان فتح نے عیسائیوں کی طاقت کا سارا گھمنڈ توڑ کر رکھ دیا۔ یوسف بن تاشفین عیسائیوں کی بچی کچی قوت کو بھی ہمیشہ کے لیے کچل دینے کے لیے ان کا دور تک تعاقب کرنا چاہتا تھا۔ اچانک اس کے جوان سال بیٹے کی وفات کی خبر آ گئی، جس سے اس نے آگے بڑھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ چنانچہ 3,000 سپاہی متعمد کے پاس چھوڑ کر اپنے ملک واپس لوٹ گیا۔ اس فتح کا کچھ عرصے تک کافی چرچا رہا مگر اس کے بعد عیسائیوں نے پھر ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے۔ انہوں نے حسن اللیت کو اپنا مرکز بنایا۔ یہاں سے وہ ارد گرد کے علاقوں پر حملے کرتے، بستیوں کو لوٹتے اور جلا دیتے، مردوں کو بے دریغ قتل اور عورتوں کو یرغمال بنا لیتے۔ مسلمان بادشاہ عیسائیوں کی ظالمانہ حرکتیں دیکھ کر بے بسی کا شکار ہو کر ٹس سے مس نہ ہوتے۔ انہیں عیش و عشرت اور رنگ رلیوں سے فرصت کب تھی۔ اندلسی مسلمانوں نے ایک بار پھر یوسف بن تاشفین کے پاس ایک وفد بھیجا اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ امیر یوسف انتہائی درد مند اور مخلص انسان تھا۔ مظلوم اندلسی مسلمانوں پر عیسائیوں کا ظلم دیکھ کر وہ بے چین و بے قرار ہو جاتا تھا۔ البتہ اس نے وفد سے کہا کہ میں تمہاری مدد کو تیار ہوں مگر اپنے بادشاہوں سے کہو کہ وہ خود مجھے بلائیں۔ وفد کے اراکین نے ان کی اطلاع بادشاہ تک پہنچائی۔ چنانچہ متعمد خود افریقہ گیا اور امیر یوسف سے مدد کی التجا کی۔ چنانچہ دوسری بار پھر یوسف اندلس پہنچا۔ اشبیلیہ کے بہر پھر اس کا استقبال ہوا۔ تمام دوسرے بادشاہوں کی فوجیں ان کے پاس پہنچیں۔ چنانچہ یوسف ان سب کو ساتھ لے کر حسن اللیت کی طرف بڑھا، جہاں عیسائی اس کے آنے کی خبر سن کر قلعہ بند ہو گئے تھے۔ امیر یوسف نے وہاں ان کا محاصرہ کر لیا۔ امیر یوسف کو دن رات ان کی فکر تھی کہ یہ قلعہ فتح ہو جائے مگر دوسری طرف جو بادشاہ مددگار بن کر آئے تھے ان کی عجیب حالت تھی۔ وہ بدستور رنگ رلیاں منا رہے تھے۔ ان کی محفلوں میں دن رات گانے بجانے اور شراب نوشی کی رنگا رنگی ہوتی۔ شاعر اشکیا اشعار سے ان کا دل بہلاتے۔ اندلس کے لوگ جب یہ منظر دیکھتے تو ایمانی غیرت کے ہاتھوں بے بس ہو کر دل تھام کر رہ جاتے۔ دوستو وہ کھلی آنکھوں یہ تضاد دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف ان کے اپنے بادشاہ عیاش و بد کردار ہیں جبکہ دوسری طرف اجنبی مہمان امیر یوسف اور ان کی سپاہ پرہیزگار و عبادت گزار ہے۔ انہوں نے امیر یوسف سے درخواست کی کہ وہ اندلس ہی میں رہ جائے، یہاں کا بادشاہ بن جائے، اس میں ہمارے ملک اندلس کی بھلائی ہے۔ امیر یوسف نے یہ سنا تو عجیب قلبی اور ذہنی کشمکش میں دوچار ہو گیا کہ کیا مسلمانوں کی بقا و سلامتی اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ امیر یوسف اسی سوچ میں تھا کہ غرناطہ کا قاضی ابو جعفر ان کے پاس ہے اور اسے بتایا کہ غرناطہ کا بادشاہ کتنا ظالم اور عیاش ہے، عوام اسے تنگ و نجات کے خواہش مند ہیں۔ امیر یوسف پہلے ہی ایسی شکایت سن کر اندلسی مسلمانوں کے گھناؤنے کردار سے نالاں تھا اور سخت پریشان بھی۔ ایسے حالات میں جب الفانسو عیسائی بادشاہ کی سرگرمیاں مسلمانوں کے سخت خلاف ہیں، مسلمان بادشاہ ان حالات میں بھی اپنے قوم کے مستقبل سے اس قدر بے فکر و بے نیاز ہیں، آخر کیوں؟ بہرحال مجبور ہو کر امیر یوسف نے غرناطہ کے قاضی کی یہ تجویز قبول کر لی کہ غرناطہ جا کر وہاں کی حکومت مستقل طور پر خود سنبھال لے۔ اس کے تھوڑے عرصے بعد امیر یوسف کے پاس اندلس کے مسلمانوں کی طرف سے ایک درخواست پہنچی جس میں لکھا تھا کہ اندلس کے بادشاہ عیش و عشرت میں غرق ہیں اور خلاف شریعت کام کرتے رہتے ہیں۔
लिहाजा अमीर यूसुफ सिर्फ गरनाता नहीं पूरे मुल्क में बाग दौड़ संभालें। इसी में उंदलस और उसके बादशाहों की फलाह व निजात है। यह दरख्वास्त अमीर यूसुफ ने अफ्रीकी उलमा व मुफ्तियान को भिजवा दी और उनसे फतवा लिया कि आया शरई लिहाज से वह ऐसा कर सकते हैं। जवाब हाँ में आने पर अमीर यूसुफ ने अपनी फौजों के नाम पर फरमान जारी कर दिया कि उंदलस के तमाम अयाज बादशाहों से इक़्तिदार छीन लें। चुनाचे थोड़ी मुद्दत में अलमरसिया, तरीफ और करतबा पर यूसुफ का कब्जा हो गया। फिर अशबीलिया की बारी आई। याद रहे कि यहाँ के बादशाह मुतअम्मिद ने अमीर यूसुफ का साथ दिया था, लेकिन जब यूसुफ की फौजें उसके खिलाफ बढ़ी तो उसने दुश्मन अल्फांसो से मदद मांग ली। लेकिन अमीर यूसुफ ने अल्फांसो और मुतअम्मिद की मुश्तरका फौजों को शिकस्त फाश देकर अशबीलिया पर भी कब्जा कर लिया। इस तरह बारी बारी उंदलस के तमाम दूसरे इलाकों बल्कि तमाम मुल्क पर यूसुफ बिन ताशफीन का मुकम्मल कब्जा हो गया। एक अरसे के बाद उंदलस में फिर खुशहाली और फारिग बाली लौट आई। जिंदगी के हर शोबे में तरक्की होने लगी। जुल्म और तशद्दुद का नाम और निशान मिट गया। आदल व इंसाफ की हुक्मरानी कायम हुई। फैसला कुरान और सुन्नत की रोशनी में होने लगा। अमीर यूसुफ ने फौजी मसाइल के अलावा बाकी सारे काम उलमा के सुपुर्द कर दिए। बादशाह और उमरा वज़रा के किरदार और अमल का अक्स रियाया पर भी पड़ता। चुनाचे जब ऊपर शरीयत की बहारें रंग जमाने लगीं तो नीचे अवाम और नास भी उस रूहानी फिजा में खुद ब खुद रंगे जाने लगे। अमीर यूसुफ बिन ताशफीन की सल्तनत का रकबा अब इतना हो गया था कि जैसा बनी उमैया और बनी अब्बास दोनों की सल्तनतों में मिलकर था। तमाम शुमाली अफ्रीका में त्यूनिस से लेकर बहर अतलान तक उसका सिक्का चलने लगा। हर जुम्मा को कम अज़ कम मुकबल की 3 लाख मसाजिद में अमीर यूसुफ के नाम का खुतबा पढ़ा जाने लगा। नामालूम कितने करोड़ मुसलमान इस मर्द मुजाहिद की बका और सलामती की दुआएं मांगने लगे। 13 बादशाहों ने अमीर यूसुफ को अपना शहनशाह तस्लीम किया। रियाया को इतना आराम और सुकून पहले कभी ना पहुंचा था। इतनी इज्जत पहले कभी ना देखी थी। रोटी की कीमत बराए नाम थी। मुट्ठी भर तरकारी और मेवे चंद कोड़ियों के भाव मिल जाते। बेशतर सूबों में लगान महसूल बिल्कुल माफ था। अमीर यूसुफ बिन ताशफीन ने उम्र भी बड़ी लंबी पाई। वो 100 साल जिंदा रहा। उनकी तमाम उम्र जिहाद में गुजरी। मुसलमानों के हर महाज पर हर मैदान में भलाई और बेहतरी उसके पेश नज़र थी। वो दूसरे अयाज, शराब नोश और बद किरदार बादशाहों के गलत राहों पर नहीं चला। खुद भी नमाजी और मुत्तकी था और अपनी रियाया को भी इन्हीं सिफात में रंग दिया। वो इन कमज़ोरियों और बुरी बातों में नहीं पड़ा जो मुसलमान को खोखला और दिल को कमज़ोर कर देती हैं। अमन व अमान और अदल इंसाफ का यह आलम के किसी चोर के हाथ काटने और किसी मुजरिम को मौत की सज़ा मिलने की नौबत नहीं आई। उसने कभी ऐसा काम नहीं किया जैसे उनको नाम पर धब्बा लगा हो। फ़कत एक सूबे के गुमनाम हाकिम से निकाल कर यूसुफ बिन ताशफीन ने अपने आप को सल्तनत सलाहुद्दीन अयूबी और महमूद गजनवी जैसे अजीम बादशाहों की सफ़ में ला खड़ा किया। बिलाशबा यूसुफ बिन ताशफीन ने अपना नाम मशाहीर इस्लाम की फहरिस्त में शामिल किया और अल्लाह ताला अपने मुत्तकी बंदों को इसी तरह इज़्ज़त से नवाजते हैं। जज़ाकल्लाह खैरा। दोस्तों, आज की वीडियो मेरी आपको पसंद है। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।